یہ جو آپ نے بات کی یہیں سے ہم سمیہ بہن اس کا آغاز کرتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے بھی یہ بات کی تھی اور لازم بات ہے انہوں نے اپنا اس حوالے سے جو بھی موقف تھا وہ دیا تھا کہ جب ہمارے ایسے معاشرے میں بسنے والے بہن بھائی، ہمارے ایسے ہم وطن خواتین بھی، مرد حضرات بھی، جو کہ نسبتاً مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں یا نسبتاً مذہبی رجحان رکھتے ہیں، وہ کم ہے مذہبی رجحان، وہ زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے، مگر جو ان سارے میڈیمز کے بارے میں جن کی رائے ذرا مختلف ہے وہ ان پلیٹ فارمز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بھی رائے ہے، وہ جس طرح سے بھی طرز زندگی کو سوچتے ہیں، اس کا عکس جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ اس طریقے سے نظر نہیں آ پاتا ہے. سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے خلا نہیں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرف کی فکر کا جو زاویہ ہے وہ آ ہی نہیں پاتا ہے؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا کہ جو بھی یعنی لوگوں نے اس کو بالکل اچھا ہی نہیں سمجھا پہلے ٹی وی کو، اور جب وہ آیا تو یعنی دینی طبقے کے ایک بڑے طبقے نے مخالفت کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ خود تھوڑا سا مین سٹریم لائن سے علیحدہ ہوئے. لیکن اب الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگوں کے سامنے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. تو وہ راز جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، بے حجابی کو لوگ کسی اور معنوں میں لیتے ہیں لیکن یہ ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اب وہ مستور نہیں ہوگا، اب وہ راز جو ہے وہ راز نہیں رہا، لوگوں کو اچھے برے کا پتہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جھوٹ اتنا مکس ہو گیا ہے کہ اس طرح کے شوز بڑے ضروری ہیں کہ جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ایک بڑے طبقے تک پہنچاتے ہیں. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو دینی طبقہ ہے اس کو تو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، بر وقت کر سکیں اور صحیح کر سکیں. کیونکہ اس سے پھر صرف یہ تاثر رہ جاتا ہے کہ جتنا بھی دینی طبقہ ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہے. یہ اس کا ایک نقصان. دین تو اعتدال کا نام ہے اور دین توازن کا نام ہے. کائنات میں جو توازن ہے، اللہ رب العالمین نے ایک توازن کے ساتھ اس دین کو رکھا ہے، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اس توازن کے ساتھ ہی پیش کرنا چاہیے. اور جو میڈیا کا جو ایک رول رہا ہے یا جو زیادہ تر جس میں یعنی عورت کا استحصال ہے، عورت کو صحیح طور سے نہیں پیش کرنا، یا جو نان ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنا کر پیش کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ معاملات زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکیں. لوگوں تک پہنچے. یہ جس کو ہمارا دینی طبقہ جو ہے یا ایک طرز فکر والے احباب یا دوست یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا استحصال ہے، دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس کو عورت کی آزادی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس کو استحصال سمجھا جاتا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے اور اس کی آزادی ہے، اور وہ آزادی جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہے. وہ جس طرح سے مرد اپنی کسی بھی صلاحیت کا اظہار کر کے اپنی ایک شناخت بھی بناتا ہے معاشرے میں، اس سے معاوضہ بھی کماتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی جو ہے وہ ایک شناخت بھی بناتی ہے انڈیویجولی، اور اس کی مالی امپاورڈ ہوتی ہے جسے کہیے. یہی وجہ ایک بہت اعتراض یہ آتا ہے کہ بھی تصویر جو ہے وہ بل بورڈز پہ یا جگہ پہ خواتین کی جب لگتی ہے تو دینی طبقہ ایک طرز فکر یہ ہے کہ یہ صرف استحصال ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اس کی چوائس ہے، وہ خوش ہے. آپ اس سارے منظرنامے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی شناخت اس کی مختصر لباسی میں نہیں ہے یا اس کی بے لباسی میں نہیں ہے. عورت کی شناخت اس کے دماغ میں جو بالکل وہ مرد کے برابر ہے، مرد کی طرح اللہ نے بھی اسے برابر بطور انسان اس کو بالکل برابر قرار دیا. جینڈر ایکویلٹی دیکھیں قرآن کریم میں جتنی ہے کہ نفس واحدہ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ہی جنت ہے، ایک ہی دوزخ ہے، ایک ہی نماز، ایک ہی روزہ، ایک ہی ثواب، ایک ہی عذاب. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو زیادہ عذاب ملے گا اور مرد کو کم ملے گا، یا مرد کو کوئی جنت کا بلند تر درجہ ملے گا اور عورت کو. سب انسان برابر ہیں اپنے رب کی نظر میں.
تو جینڈر ایکویلٹی کا وہ تناظر ہمیں دیکھنا ہے، اور جو عام معاشرے کی عورت کو نہیں ابھی تک سمجھ میں آ رہی بات، تو ہم اس طرح کی گفتگو سے ان کو یہ ضرور سمجھائیں، اور جو ایک دوسری طرف لوگ لے جاتے ہیں دینی طبقے کو، اس طرف نہ ہی لے کے جائیں. ہم بالکل معاشرے کا ایک عام حصہ ہیں، عام لوگ ہیں اور عام تناظر میں بات کرتے ہیں، اور اسلام اعتدال کا دین ہے، توازن کا دین ہے. اسی توازن اور اسی اعتدال سے آپ واحد ممبر رہی اسلامی نظریاتی کونسل کی، واحد خاتون ممبر. آپ سمجھتی ہیں یہ جنڈر ایکویلٹی ہے؟ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پہلے اجلاس میں جب وہ ہمارا وہ انٹروڈکشن ہوتی ہے، تو میں نے سب سے پہلا اپنا جو بل داخل کیا ہے، چونکہ وہ قانون ساز ایک ادارہ ہے، کہ ادھر نا 3 خواتین ہونی چاہیے. یعنی ایک اکیلی خاتون تو اتنا بڑا ادارہ ہے اور پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. 20 ممبران، 20 مرد ممبران میں ایک عورت ہے. تو میں نے سب سے پہلا اعتراض یہی داخل کیا کہ اس کو 3 ہونا چاہیے، کہ ایک کبھی کسی وجہ سے غیر حاضر بھی ہو تو 2 وہاں پر موجود ہو. یہ اسلامی تقاضا بھی ہے. دوسرے آپ خود سمجھتی ہیں خاتون ہونے کی حیثیت سے، یقیناً آپ سمجھتی ہوں گی کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے صرف خواتین ہی بتا سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں سمیہ بہن کہ دین نے، ہم جب دین کو پڑھتے ہیں اور اس کی جو کانوٹیشنز جو مختلف علماء کرام نے، ایون مختلف مسالک میں بھی جب میں اسے دیکھتا ہوں، مجھے کہیں پہ بھی، میں اب ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں، خواتین جیسے اگر آپ کی میں مثال لے لوں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، سیاست میں بھی آپ ان ہیں، آپ غالباً اس وقت دادی بھی ہیں نا، دادی بھی ہیں، ایک بھرپور جو خواتین کا فیملی لائف ہے، اور اس کے سارے جو اینگلز ہیں، اور ایک بھرپور کردار ہے آپ کا معاشرت کے اندر، اور سارے پہلو جو ہیں آپ نے اس کے کور کیے ہوئے ہیں. تو دین میں باقی حجاب لینا، لباس جو ہے وہ تو خود جو انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں ان کے اس فلسفے کے اندر موجود ہے کہ یہ تو ہر ایک کا استحقاق ہے. جب آپ کو مختصر پہ اعتراض نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے حجاب کے اوپر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو بہت ہی احترام کرتے ہیں اس کا. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی تاثر یہ ہے کہ جو خواتین یا جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں وہ خواتین کی آزادی کے اس طرح سے حق میں نہیں ہے کہ وہ امپاورڈ ہو سکیں؟ یہ تاثر کیوں ہے؟ اور میں کہتی ہوں کہ یہ تاثر قصداً بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ہم سے بدگمان کیا جا سکے. لیکن میں چونکہ اسمبلی میں بھی رہی ہوں تو ساری پارٹیز آ کے ہمیں کہتی تھیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کو، کہ ہم اپنی جو خواتین تھیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپس کراتے تھے. ہمارا ایک واحد جماعت اسلامی کی خواتین تھیں جن کا پراپر آفس تھا. ہماری جو قائد تھی محترمہ عائشہ منور صاحبہ، تو وہ ہمیں پراپر طریقے سے یعنی لیڈ کرتی تھی. ہم وہ واحد جماعت تھے جنہوں نے ویمن رائٹس چارٹر کے تحت یعنی اسمبلی میں کام کیا، معاشرے میں کام کیا. ہم صرف الیکشن کے دن میں فصلی بٹیروں کی طرح نہیں آتے، ہم سارا سال ویمن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ تاثر بنایا گیا. لیکن میں آپ کو کہتی ہوں جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں جو تاثر تھا وہ بالکل جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ آئی ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگا. لوگوں نے ہمیں ایکسکلوڈ کیا خود ہی، اور پھر ہمارے بارے میں تاثر بھی اور پرسیپشن بھی خود ہی بنا لیے. تو حالانکہ ہم بالکل نارمل لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے جتنی عزت جماعت اسلامی میں خواتین کی ہے آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. تو آپ کا یہ فرمانا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ اس میں مذہبی جماعتوں کا کوئی قصور نہیں ہے؟ مذہبی جماعتوں کا یہ قصور ضرور مجھے نظر آتا ہے کہ وہ یعنی اس طرح سے اپنے موقف کو پیش نہیں کر پاتی، یا اس میں پھر ہم جیسے اسمبلی میں گئے تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو ٹریننگ آپ کے مردوں سے بھی زیادہ ہوئی ہے، آپ لوگ جتنے پالشڈ ہیں آپ اپنے مرد ارکان سے بھی زیادہ پالشڈ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک بھائی تھے، تو انہوں نے کہا آپ کو کوئی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، جو بھی ٹاپک آپ کو دیں تو آپ اس پہ بولنے لگ پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا جماعت میں
یعنی آپ کو ابتدا سے ہی بولنا سکھایا جاتا ہے, آپ کو تہذیب سکھائی جاتی ہے, آپ کو اپرچونٹیز دی جاتی ہیں, آپ کو پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں اور آپ اس پہ اپنا موقف رکھتے ہیں. عام سی ہم گھریلو عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ ہماری ایک باجی تھیں عافیہ باجی, وہ ایک دن کہنے لگی میرے شوہر کہہ رہے ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں بڑے, تو کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جہاز چلانے کی ذمہ داری دے دی جائے, تم لوگ وہ بھی کر لو گے, اس لیے کہ جو بھی کام تم لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ تمہیں آتا ہو کہ نہ آتا ہو تو تم لوگ وہ اسے کرنے لگ جاتے ہو. ویسے بھائی اسمبلی کے 5 سال جب ہم نے گزار کے آ گئے تو میں نے انہیں کہا اب آپ ہمیں ماسٹر آف اکنامکس کی ڈگری بھی دے دیں, ماسٹر لاء کی بھی ڈگری دے دیں. ہم نے ہر وہ کام اور اکیڈیمکلی بڑا اسٹرانگ کیا, اور الحمدللہ مجھے ٹاپ آف دا لسٹ بھی قرار دیا گیا, ڈیبیٹس میں بھی اور لیجسلیشن میں بھی. تو ہماری جتنی بھی خواتین تھیں ان کو ٹاپ 20 میں رکھا گیا. تو یہ ساری یعنی جماعت اسلامی کی ٹریننگ ہے, ہمیں بڑا ایکولی یعنی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ہمیں بہت محبت اور حفاظت کے رشتے ملے ہوئے ہیں جماعت اسلامی میں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو دیگر پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, پی ٹی آئی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں کا ماحول بھی خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے جیسا آپ کا ہے؟ دیکھیں میں کسی پارٹی کو تو نہیں کہتی, لیکن میں نے اسمبلی میں دیکھا ہے کہ وہاں کی خواتین بہت شاکی ہوتی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ آپ کے ہاں جتنا عورت کا احترام ہے اور آپ کے ہاں جتنی عورت کو سنا جاتا ہے, تو وہاں پر مجھے اپنے والد کا بھی یاد ہے کہ ان کی زندگی میں عورت کے لیے 3 لفظ تھے, محبت, عزت اور حفاظت. انہوں نے ان 3 الفاظ کے اوپر اپنی خاندان کی بھی بنیاد رکھی. جماعت میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج حافظ نعیم الرحمن تک ہمیں یہ 3 چیزیں ہی ملتی ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین شاکی رہتی تھیں اور اتنی آزادی, رسپیکٹ, احترام اور اتنا کام کرنے کی, بولنے کی آزادی ہے, تو اس پورے سفر میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی اور پارٹی کی خاتون جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں آ گئی ہوں؟ اتنا آپ کو پتہ ہے ادھر سے ادھر تو ہوتا رہتا ہے. یہ گروہ بندیاں جو ہیں تو یہاں پر اب نا وہ پارٹی بازی اور دھڑے بازی معاشرے میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ وہ لوگ, بہت, میں اب نام نہیں لوں گی, لیکن بہت ساری خواتین وہ کہتی تھی کہ ہم صرف وہ دھڑے بندی اور اس کی وجہ سے ان پارٹیوں میں ہیں, ورنہ جب ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کے اوپر بڑا رشک آتا ہے کہ آپ لوگوں کی اتنی عزت ہے, اتنی حفاظت ہے, اتنی آپ کی بات مانی جاتی ہے. اپنے والد کو بھی میں نے دیکھا, اور ان کے بعد پھر منور صاحب, پھر سراج الحق صاحب, اب حافظ نعیم الرحمن صاحب. عورتوں کی نا جتنی بھی پالیسی بنتی ہے وہ خواتین خود بناتی ہیں. نہیں بہن, میرا سوال یہ تھا کہ کوئی جی ہاں آپ دیکھیں سیاستدان ہے نا, آپ کہیں اور جا رہی ہیں, میں کہیں اور میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ بے شمار ایسے اس وقت لوگ ہیں جو مختلف پارٹیز میں ہیں اور جنہوں نے اپنا سفر جماعت سے شروع کیا تھا. جی بالکل. تو کوئی ایک مثال آپ ایسی دے سکتی ہیں کسی خاتون کی, چلیے مرد کی دے لیجئے, جو کسی اور پارٹی میں تھا اور وہ جماعت اسلامی میں آ گیا, اور اگر اس قدر اچھی جماعت اسلامی تو سارے عام لوگوں کی پارٹی ہے نا, تو فیوڈلز تو نہیں آنا پسند کرتے, ان کی مفادات کے اوپر ضرب لگتی ہے. لیکن عام لوگ تو آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی میں سارے جو عام لوگ ہیں تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں, اور عام لوگ دوسرے طبقے فکر سے بھی متاثر ہو کے تو آ جاتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ جماعت اسلامی کا کردار اس قدر شاندار تھا خواتین کو آزادی دینے کے حوالے سے بھی, مگر انسپائر نہیں کر سکی جماعت اسلامی, اور دیگر پارٹی سے لوگ اس میں آ نہیں سکے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے روکا, یا جسے کہتے ہیں دوسری طرف مہر لگ گئی تھی دلوں پہ؟ دیکھیں جماعت اسلامی میں ابھی تک لیڈرشپ پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سارے عام لوگ ہیں. ہمیں وہ مختلف خیال لوگ, اور دوسری پارٹی سے نہیں آئے. دیکھیں دوسری پارٹی سے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری پارٹی سے آنا نا تھوڑا بہت زیادہ ایزی وہ نہیں ہوتا ٹاسک ہمارے اس معاشرے میں. تو لیکن ہمارے پاس جتنی بھی لیڈرشپ ہے, منور صاحب تھے وہ بالکل ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو کے ایک آدمی تھے, لبرل,
اور وہ پھر آئے جماعت اسلامی میں ابتدا میں تھے۔ ابتدا میں وہ بالکل ایک وہ خود بتاتے تھے بالکل ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو مگر سوشلسٹ، تو بہت ہی یعنی کہ بہت زیادہ انہوں نے وہ آئے ادھر. ہمارے پاس جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ سارے بالکل عام سے لوگ تھے اور مختلف خیال لوگ، مختلف مسالک کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ، وہ سارے آئے اور اس پارٹی میں اپنی جگہ بنائی. میں یقیناً بیشتر لوگوں کے تو علم میں ہے، مگر میں ان کے علم میں نہ ہو ان کو بتاتا چلوں کہ آپ صاحبزادی ہیں قاضی صاحب کی، قاضی حسین احمد صاحب کی، جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ رہے.